IMF نے آپ کو ناانصافی کی اجازت دی ہے, ظلم کی اجازت دی ہے. IMF کے تو اپنے مفادات ہیں. IMF تو چاہے گی آپ لوگ رہیں, اس لیے کہ امریکہ عمران خان کو تو گوارا نہیں کر سکتا. جو بھی ان کی خامیاں ہیں, خوبیاں ہیں, تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہیں, مگر یورپی یونین اور امریکہ وہ تو نہیں چاہے گا. تو روس گئے, باقی تو پھر بھاگ گئے. باقی بھی شریک تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی شریک تھی, وزارت خارجہ تو خیر بیچاری بول نہیں سکتی. ہم نے دیکھی ان کی تجربہ کاری کہ بجلی کے بعد ملک میں گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا. یہ ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے کی اسپیڈ, جو بڑی اسپیڈ سے پنجاب کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. لیکن مریم انتخابی مہم میں سب اچھا بتا رہی ہیں, سب اچھا کر راگ الاپتی نظر آ رہی ہیں. سن لے, دل پر پتھر رکھ کے کرنے کی وہی پرانی جو باتیں ہیں وہی دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہی باتیں کر رہی ہیں. اصل میں مریم کے پاس نا کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جس کو وہ فروغ کر کے انتخابات میں جیت سکے. مریم ووٹ کو عزتوں کا نعرہ اب نہیں لگا سکتی کیونکہ لوٹے ان کے ساتھ ہیں, اس لیے وہ مشکل فیصلوں کی بات کوئی کیش کرانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے کل 2 باتیں ایسی کی جس سے مجھے بہت ہنسی آئی. مریم کیا کہتی ہیں کہ جی نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ختم کر دی تھی. اب سوال یہ کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی تو پھر اب یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب عوام کا جینا مشکل کیوں کر رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ مریم بی بی اس بات کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو ٹھہرا رہی ہیں, لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہی نہیں تھی, تو پھر اب لوڈ شیڈنگ کیسے ہو رہی ہے؟ مریم صاحبہ اور ان کی جماعت نے بس غریب کا مذاق اڑانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اچھا, مریم صاحبہ نے دوسری بات, بلکہ دوسرا مذاق اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, دوسرا مذاق کیا کیا وہ یہ کہ جی شہباز شریف کو عوام کی خدمت کا اس قدر شوق ہے. مریم صاحبہ نے دوسرا مذاق کیا کہ ذرا غور سے سنیے گا. کہتی ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب کو عوام کی خدمت کا اس قدر شوق ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. مطلب کتنی کمال بات کی مریم صاحبہ آپ نے, کمال انداز میں. کیسے کر لیتی ہیں ایسی باتیں؟ کیا کمال بات کی مریم صاحبہ نے کہ اگر شہباز شریف باقی تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں تو پھر پنجاب برے حالوں میں کیوں ہے؟ پورا پاکستان تباہی کے دہانے پہ کیوں پہنچ رہا ہے؟ دراصل شہباز شریف صاحب تہجد کے وقت پہلے سے بھی کرنے کے لیے اٹھتے ہوں گے, مزید آئیڈیاز سوچتے ہوں گے, پہلے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کیسے کی جائے, پہلے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کرنے کے لیے وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں. پنجاب میں گیس کا بحران شدید ہو رہا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹریاں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ایسے میں شہباز شریف صاحب کے تہجد کے وقت اٹھنے سے بہتر ہے وہ سوتے رہیں, کیونکہ ان کے سونے اور جلدی اٹھ جانے سے عوام کی زندگیوں میں انقلاب آنے سے رہا. لیکن آپ لوگ صرف دوسروں پر الزامات اور تہمتیں لگاتے رہتے ہیں, کبھی عمران خان, کبھی ان کی اہلیہ کو نشان. مظہر الحق کے یہ اشعار جو ہیں یہ موجودہ معاشی و سیاسی صورتحال کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اس وقت ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہر طرف ہمیں غم اور مایوسی دکھائی دیتی ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آنے والا دن کیسا ہوگا, آنے والا دن سورج کی کرنیں جو ہیں وہ زمین پر امن و آشتی کو لے کر اتریں گی, یا پھر ہمیں مہنگائی بم کا ایک اور افسانہ سنایا جائے گا اور وہی افسانہ اگلے دنوں میں حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوگا. موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کے بیشتر رہنما مجلس شورا کے اجلاسوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی جس حد تک بڑھ چکی ہے اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر بھی آئے گی. اتنی نہیں آئے گی جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گی, لیکن بہرحال ہمیں اپنے عوام کا سامنا کرنا پڑے گا, اپنے کارکنان کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے کارکنان کوئی مراد یافتہ طبقے سے تعلق نہیں رکھتے. ان کے کارکنان جو ہیں وہ مدرسوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, مدرسوں کی امامت کرنے والے لوگ ہیں, وہاں کے مفتیان دین ہیں, تو انہیں ان کی جو مخالفت ہے اس کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے. تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ, اور وہ یہ ہے کہ کروڈ کی قیمت $113 پہ ہے, ایل این جی کے جو ہمارے لانگ ٹرم معاہدے ہیں وہ $13 پہ ہیں, اور وہ اب بڑھ کے تقریباً $35 سے $40 پہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں امپیکٹ کر رہی ہیں. پر جو تیسری چیز ہمیں زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آئی ایم ایف سے پروگرام کو فائنلائز کرنے میں ڈیلے ہوگا اتنا ہی ہمارا جو ڈالر ہے اس پہ پریشر رہا, ورنہ یہ بوتھ سائڈز موو کر سکتا تھا. اور آئی تھنک کہ تھوڑی سی اگر اس کو دوسری سائڈ پہ زیادہ موو کرتا تو ہمیں ایک تھوڑی سی ریلیف دینے کی پوزیشن بن جاتی. اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 1.4 بلین کلاک ہوا مئی میں. سو ابھی بھی ہمارا جو
बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन है वो ठीक नहीं हो रहा। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $48 बिलियन पे 12 महीने का क्लोज हुआ, और हमारी इंपोर्ट्स $80 अरब और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $31 अरब पे हैं। ये गैप अपनी जगह मौजूद है। आपने सारे इन्फ्लेशन के फिगर्स का सही जिक्र किया, एक ज़रूर जिक्र कीजिए, वो है कि जो 51 अशिया की बढ़ना है वो एक साल में 32% हुआ है। सो ये है वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो रही है। नंबर वन, जितनी जल्दी IMF के जाएंगे उतना ही आपकी पोजीशन ईजियर होगी। व्हेन आई से ईजियर होगी, इससे मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ बाकी जो पैसे आने हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। अब इस तनाजुल में आपने और क्या करना है? आई थिंक कि बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि मुल्क में की जा सकती हैं। एक तो ये है कि इस वक्त सप्लाई साइड मैनेजमेंट हुकूमत भरपूर करने की कोशिश कर रही है। मसलन LNG लेने की कोशिश कर रही है। मसलन ये कोशिश कर रही है कि बढ़ेगा आपका पानी जुलाई से, तो उसको यूज करने की कोशिश कर रही है। बट ज्यादा करने की जरूरत जो है ना वो है डिमांड साइड मैनेजमेंट। आई थिंक कंजर्वेशन एंड सेविंग्स इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर आप अनस्केथ्ड गुजरना चाहते हैं। और इस पे मुझे बहुत तशवीश होती है जब मैं ये सुनता हूं कि ट्रेडर्स कहते हैं कि हम तो 6 बजे भी दुकानें बंद नहीं करेंगे। कार पूलिंग, 4 डे वर्किंग वीक, अगर आप ये कुछ नहीं करेंगे तो आप 3 से 6 माह में तकलीफ में रहेंगे और आपकी जो बढ़ती हुई इंपोर्ट्स हैं वो टूटेंगी नहीं। इसके साथ साथ एक और महर फिनोमेना है जो रीसेंट है, वो ये है कि ऑयल के अलावा आपकी फूड इंपोर्ट्स बहुत बढ़ी हुई आ रही हैं। उसका पास थ्रू आपको इन्फ्लेशन में दिखाई दे रहा है। वो हुकूमत को ये करने की जरूरत है कि एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी होती है फाइनेंस डिवीजन में, उसको यूज करें और सप्लाईज को स्मूदन करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। क्योंकि जो एबरेशंस आती हैं टमाटो की कीमत में, अनियंस की कीमत में, गार्लिक की कीमत में, ये आती हैं बिकॉज सप्लाई की जो स्मूथ मूवमेंट है वो नहीं होती। ये अभी हम सिर्फ 3 to 6 मंथ्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस मसले से निकलें और लोगों को तकलीफ कम से कम हो। फिर थोड़ी सी जो अपनी ₹3.50 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। अगस्त से बिजली मजीद ₹3.50 फी यूनिट महंगी होगी, जबकि अक्टूबर से बिजली का टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत का IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल।